آگے چل کے عرفہ کے دن دیکھیں مینا کے اندر تو پہلا دن آپ کا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض آپریٹر آپ کو پانچ نمازیں نہ پڑھنے دیں. ہمارے کچھ احباب نے کیا یہ تھا کہ وہ پھر رک گئے تھے اور وہ دوسرے دن پھر صبح خود آئے. وہاں پر مفتیان بھی چلے جاتے ہیں، آپ کی ایک سنت کی ایک نماز رہ گئی، آپ کی نیت تھی، لیکن آپ انتظامی وجہ سے، انتظامی امور کی وجہ سے آپ نے سیکریفائس کیا ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کے لیے اس وقت آسانی کا معاملہ کرے گا. آپ ان کے ساتھ ہی نکل جائیں. اس کی وجہ یہ کہ خدا نخواستہ آپ صبح نکلے اور آپ کو وہ اس وقت نہیں ملا، انٹرنیٹ نہیں چلا، ٹریفک ہوا، کالز نہیں ملی، کیونکہ کنجیشن ہو سکتا ہے، یو نیور نو آن دیٹ سچویشن. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گروپ آپریٹر کے ساتھ اس وقت چلیں. خصوصاً یہ سنت کا مسئلہ ہے، فرض واجب کا نہیں مسئلہ، سنت کا مسئلہ ہے. اور سنت میں آپ نے 4 نمازیں پڑھ لی لیکن ایک نماز کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس پہ آپ آپریٹر کے ساتھ رہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے پورا کرنا ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ رک جائیں. آپ رک جائیں، صبح آپ پھر اپنے طور پر جو ہے وہ انتظام کر لیں. بعض حضرات جو ہے پیدل حج کریں گے، ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ جو ہے خواتین کا تھوڑا سا انتظام کر لیں، کیونکہ خواتین بیچاری بہت تکلیف میں آ جاتی ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ تو کھلے بدن ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک عبایا بھی ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے جاگرز کا ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کے خصوصاً یہ جو جاگرز آپ کے اسکریچرز کے آتے ہیں، یہ جاگرز بڑے صحیح رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی کمر میں درد ہو یا جن کو فٹس کے اندر پرابلمز ہوں، تو ان کے لیے بہت وہ رہتے ہیں. اور خواتین کے لیے کوئی چپل نہیں ہے، وہ اپنے جاگرز لے سکتی ہیں، تو ان کے لیے آپشن یہ بہتر ہے کہ وہ یہ ان جاگرز کا استعمال کر لیں. جب آپ عرفہ کے دن پہنچ گئے، خصوصاً جو لوگ صبح پہنچ گئے، آپ سو جائیں اس وقت صبح اور تھوڑی دیر آرام کر لیں سکون سے. اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مسجد نمرہ جانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں 50 پلس ٹیمپریچر ہے، 45 سے 50 کے اراؤنڈ ٹیمپریچر ہوگا. مسجد نمرہ آپ چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، فضائل ہوں گے، بالکل ہیں گے، لیکن آپ کا جو وقت ہے وہ دعا کا ہے. اگر آپ نے اپنا وہ قیمتی وقت صبح دھوپ میں نکال دیا اور آپ ایگزاسٹ ہو گئے، تو یو ڈیفینیٹلی گونا مس دیٹ پرٹیکولر آپ ایک پرٹیکولر وہ ٹائم جو ہے وہ آپ یو گونا مس دیٹ اپرچونٹی، یا آپ اس میں ایگزاسٹ ہو چکے ہوں گے. تو وائی ڈونٹ یو پریپیئر یور سیلف اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے جو کہ بلیسڈ مومنٹ ہوگا آپ کی لائف کا. تو میرا آپ کو ایک ایڈوائس یہی مولانا نجیب نے بھی کی تھی کہ آپ اپنے کیمپ میں رہیں، آرام کریں. اس درمیان میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں جو کہ میں نے اپنے طور پر تجربہ کی. آپ دعائیں لکھنا شروع کر دیں اس ٹائم پہ، اور جتنی دعائیں آپ کو لوگ یاد آ رہے ہیں وہ دعائیں جو ہیں وہ لکھ لیں. ابھی اتفاق کی بات ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا تم نے دعا میں جلد بازی کی. پھر آپ نے اس کو ترتیب بتائی کہ تم دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد تم درود شریف مجھ پر درود بھیجتے اور پھر اللہ سے مانگتے. بعض علماء کرام درود شریف پہلے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں آپ. تیسرا، جب آپ دعائیں مانگیں گے تو دعائیں سب سے پہلے قرآن کی مانگ لیں جو قرآن کے اندر موجود ہے، پھر احادیث کے اندر، اور پھر آپ کی امت کی جو دعائیں ہیں، اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اور جو حاجات ہیں ان سب کو لکھ لیں. دیکھیں آپ کو اس وقت یاد نہیں آئے گا، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس وقت انسان دماغ نہیں ہوتا، اس لیے دعا بھی اس وقت یاد. آپ جس کے نام یاد ہیں، جس نے جو دعا بولی ہے وہ لکھ لیں اور وہ پیپر اپنے سامنے رکھیں دعا کے اندر. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی دعا بڑی ہو جائے گی، آپ کا وقت اچھا ترکار ہوگا. ورنہ ہوگا یہ کہ لوگ ہم نے دیکھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، 4-5 منٹ بعد ان کی دعا 10 منٹ 15 منٹ بعد، اور بار بار مانگے ان دعاؤں کو، واپس پلٹیں ان دعاؤں پہ. خصوصاً دعائیں عرفات کے میدان میں اپنی مغفرت کی، اپنے رزق حلال کی، اپنی اولاد کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنی پچھلی نسلوں کی، ان سب کی مغفرت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، اس پہ ہماری زندگی کی تبدیلی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیل کر دے. یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں. عرفہ کے اندر کیونکہ گرمی زیادہ ہے اور کیمپ ہوتے ہیں تو تھوڑی سی گرمی ہوگی. لوگوں کے لیے کیپیسٹی دیں، لوگوں کو تھوڑا سا، وہ اپنی ذات کا مت سوچیں خالی. دیکھیں قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا، امت کا ذکر کیا، تو لوگوں کے اندر جو وہاں پر انسان انفرادیت پہ نہ آئے، دوسرا کمپلین نہ کرے کہ یہ حج گروپ والوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، حج کمپلین کا نام نہیں ہے. آپ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے، اورنگزیب بادشاہ پورے ہند کا بادشاہ تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن وہ حج پہ نہیں آ سکا. تو آپ کمپلین نہ کریں، حج کے اوپر بالکل کمپلین نہ کریں، چھوڑ دیں سب کچھ. آپ حج کے بعد جو کچھ کہنا ہے قانونی کارروائی کر لیں. علماء نے لکھا ہے حرم کی اور حج کی اور عمرے کی پریشانیوں کا ذکر نہ کرے.
جو ہے 1-1 قبول کر لیں. آپ نے پیسہ دیا تھا، آپ نے گروپ کیا تھا، ان کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا. آپ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں.